سامعین گرامی کا شہر سلطان والوں، بہت ٹائم کے بعد آپ کے مقدس شہروں کی زیارت ہوئی۔ میں گنہگار کی کوئی مجال نہیں، یہ ذکر بہت بلند ہے، آپ کی محبتوں کا، آپ کی سماعتوں کا میں دل سے مشکور، اور خصوصاً بانی ذکر بانی مجلس کہ جنہوں نے اس منبر کی سعادت بخشی۔ آج 14 سفر کا دن ہے اور مجلس بسلسلہ شہادت جناب بی بی معصومہ سلام اللہ علیہا، آخر تک میں تمام سے التماس کرتی ہوں، منبر کی قسم، پڑھنے والا اپنی مرضی سے نہیں آتا جب تک اس کا بلاوا نہ ہو، نہ سننے والا مرضی سے آتا ہے، نہ پڑھنے والا مرضی سے آتا ہے، یہ منظوری کی بات ہے۔ تو ان لمحات میں میری ڈیوٹی یہاں پہ میری پاک بی بی سیدہ نے لگائی ہے۔ میں ہر حلالی موالی کی بس توجہ چاہتی ہوں، میں چاہتی ہوں کہ آج کی مجلس اس ذکر کو اتنا پرخلوص اور توجہ سے سنیں، کیونکہ ذکر میں ایسے بیٹھا کرے، باوضو ہو کے، باحجاب ہو کے، مہذب ہو کے، کیونکہ مجلسوں میں صرف آپ لوگ نہیں آتے، اللہ کے عرشی بھی آتے ہیں، فرشی بھی آتے ہیں، جنات بھی آتے ہیں، اللہ جانے کون کون سی ہستیاں کہاں کہاں سے تشریف فرما ہیں۔ اور آج کی مجلس میں یقیناً میرے سید الساجدین مولا بیٹھے ہیں، میری عالیہ بی بی شام سے آ گئی ہیں۔ میرا پاک اللہ ان تمام مومنات کا آنا بانیان کی جملہ حاجات کو مستجاب فرما۔ فردن فردن جہاں سے آئے بیٹھے ہو، اللہ کرے جھولیاں بھر کے جاؤ، ہم ذاکرین کا پڑھنا، حاضرین کا سننا قبول فرما۔ اس عزا خانے کو قیامت تک یہاں تا حشر مولا کا ذکر ہوتا رہے۔ اس عزا خانے کو مالک بہت ترقیاں عطا فرما، ان کے بانیان کو ہمیشہ سلامت فرما، اور آپ تمام سامعین جہاں جہاں سے آئے بیٹھے ہو، اللہ پاک تمام کا آنا قبول فرما، آخر تک سب جھولیاں بھر کے جاؤ۔ کوئی بھی اس عظیم دربار سے آمین بلند آواز سے کہا کرے۔ امام فرماتے ہیں کنجوس ہے وہ بندہ جو درود کنجوسی سے پڑھے، بلند آواز سے نہ پڑھے، اور دوسرا کنجوس وہ ہے جو خود بھی آل محمد کے نام پہ خرچ نہ کرے، اور اگر کوئی دوسرا خرچ کرتا ہے تو اس میں بھی وہ کہتا ہے کہ بھئی اس نے تو کتنا خرچ کر دیا، خود بھی نہیں کرتا، اگر کوئی دوسرا کرے تو اس کو دیکھ کے بھی اس کو تکلیف ہوتی ہے۔ تیسرا کنجوس وہ ہے، امام فرماتے جب کسی کے لیے دعا مانگی جائے اور بدلے میں تم آمین نہ کہو تو اس سے بڑی کنجوسی کوئی نہیں، کیونکہ یہاں مانگنے سے مقدر تبدیل ہوتے ہیں، یہاں مانگنے سے جھولیاں بھر دی جاتی ہیں، سامعین گرامی کا دعا سے تقدیریں بدل جاتی ہیں۔ میں مالک سے دعا کرتی ہوں بانی مجلس کے بچوں کی خیر ہو، ان کے جوانوں کو ترقیاں دینا، بیٹیوں کے سہاگ سلامت ہو، اور یہ فردن فردن شہر سلطان کا سارا مجمع اللہ کرے جھولیاں بھر کے جاؤ۔ جو بیٹوں کے خواہش مند ہیں آج کے ذکر کا صدقہ مالک اللہ انہیں بیٹے عطا فرما، جو بیٹیوں کے خواہش مند ہیں مالک اللہ انہیں بیٹیاں عطا فرما، ہر ماں کی بیٹی کے نصیب نیک فرما، ہمارے وقت کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، بنیان کی نظر نیاز لنگر پانی کو مالک قبول فرما، پاک اللہ ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما۔ آخر تک ہر حلالی موالی اپنی اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک صلوات بلند آواز سے بولیے۔ سامعین دعا تو مانگنے سے پہلے قبول ہو جائے، کچھ لوگ ابھی بیدار نہیں، میں چاہتی ہوں ہر بندہ میرے ساتھ ہو۔ دعا تو مانگنے سے پہلے قبول ہو جائے، اگر دعا کا وسیلہ بطول ہو جائے، دعا تو مانگنے سے پہلے قبول ہو جائے، اگر دعا کا وسیلہ بطول ہو جائے، اور قرآن اس جگہ کا طواف کرتا ہے جہاں حدیث قصہ کا نزول ہو جائے۔ آباد رہیں سامعین گرامی کا ماشاءاللہ عزا خانہ میں آئے بیٹھے ہو، مولا کے گھر میں تشریف فرما ہے، جھولیاں پھیلا کے بیٹھیے گا اپنی اپنی حاجتیں ذہنوں میں رکھ کے کہ ہر ایک کے سینے میں سمندر نہیں ہوتا، ہر چاک گریباں کلندر نہیں ہوتا، اور جس گھر میں نہ ہو مجلس شبیر کی رونق، زندہ تو ہو سکتا ہے وہ گھر نہیں ہو۔ حضرت اربعین کے دن ہیں، مولا کے چہلم کے دن ہیں، اللہ پاک بانیان کو، آپ تمام سامعین کو، میں گنہگار سمیت ہمیں ایک 40 کربلا نصیب فرمائے۔ ماشاءاللہ اونچی آمین کہی، اور یہی حق ہے کہنے کا۔ ہمارا شمار نجف سے کربلا پیدل چلنے والے جو مشی اس وقت کر رہے ہیں، ہمارا شمار بھی ان زواروں میں شمار فرما، ہمیں حقیقی عزادار بنا۔ میرا کریم اللہ ہمیں علم کے ساتھ ساتھ عمل کی توفیق عطا۔ اس حسین کا صدقہ جس کے نام پہ آج سب اکٹھے ہو گئے،
یہاں پہ ہم کسی کی غیبت، کسی کی چغلی، کسی پہ تہمت، کسی پہ الزام یا کوئی دنیاوی کام کے لیے نہیں آئے بیٹھے۔ معرفت والا بندہ وہی ہے جو ذکر کو عبادت سمجھ کے سنتا ہے۔ تو کچھ نہ کچھ لینے آئے بیٹھے ہو، کیونکہ وہ دعائیں جو ابھی تک ہمارے گھروں میں بیٹھ کے قبول نہیں ہوتی، ہم نے حسین کے صدقے سے، ہم نے ذکر کے صدقے سے اس فرش عزا سے جھولیاں بھر کے جانا ہے۔ تو سامعین، شبیر کے دشمن جو کبھی تخت نشین تھے، وہ آج پس وہم و گما تک نہیں ملتے۔ زندہ ہو تو لعنت کی فصیلوں میں مقید، مر جائیں تو قبروں کے نشان تک نہیں ملتے۔ سلامت رہے بھائی، آپ کی محبتوں کا شکریہ۔ میں زیادہ زحمت نہیں دوں گی، لیکن میں چاہتی ہوں کہ چونکہ شبیہ تابوت بی بی معصومہ کی برآمدگی ہوگی ابھی مجلس کے اختتام پہ، میں گنہگار کی کوئی مجال نہیں، بس بی بی نے یہاں پہ میری ڈیوٹی لکھ دی ہے اور لفظوں کی ضرورت ہی نہیں کہ وہ مرضی سے ادا ہو۔ عزیزان من، مجلس امام حسین میں آنا اور خلوص دل کے ساتھ ایک مجلس کو سننا، جو مومن معرفت کے ساتھ مجلس کو سنتا ہے اس کے نام اعمال میں ایک مقبول زواری امام حسین کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے۔ اس بات کو ایک دلیل کے ساتھ ثابت کرتی ہوں، اس کے ساتھ ہی میں اپنی آیت مبارکہ کی روشنی میں گفتگو کو آگے بڑھاؤں گی۔ ایران کے ایک بہت بڑے عالم دین کا انتقال ہوا، وہ مرنے کے بعد